بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2285 ہے اور آج سورۃ النازعات کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 21 تا 26 21 to 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فکذبا تو اس نے جھٹلایا، وعصا نافرمانی کی، ثم پھر ادبرا وہ پلٹا، یسعا کوشش کرتے ہوئے، فحشرا پھر اس نے جمع کیا، فنادا اور پکارا، فقالا تو کہا، انا ربکم الاعلی میں ہوں تمہارا رب اعلی۔ فاخذہ اللہ چنانچہ پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکال الاخرہ آخرت کے عذاب میں، والاولا اور دنیا کے۔ ان فی ذالک بلا شبہ اس میں، لعبرتن البتہ عبرت ہے، لمن اس کے لیے جو یخشا ڈرتا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ ان 6 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر بھی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کا کہنا نہیں مانا۔ دوسری بات، پھر وہ دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا اور سب کو اکٹھا کیا۔ تیسری بات، انہیں آواز دی کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ چوتھی بات، ان کی سرکشی اور نافرمانی کا، اس فرعون کی سرکشی اور نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ پانچویں بات، یقیناً اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ بزرگان محترم، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اور اسے مختلف قسم کے معجزات دکھانے کے باوجود اور ان تمام حقائق سے آگاہ کرنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے تکذیب کی، جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کو رب ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ ایمان و توحید سے منہ موڑتے ہوئے اور بھی زیادہ نافرمانی کرنے لگا اور اس نے اپنی رعایا کو، اپنے لشکر کو اور اپنے درباریوں کو آواز دے کر انہیں جمع کیا اور سب کے سامنے فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں اور میں ہی سب سے بڑا اور اعلیٰ رب ہوں۔ اس نے اپنے رب ہونے کے دعوے کو اپنی رعایا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، کیونکہ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھا جو انہوں نے فرعون کے سامنے اپنے نبی ہونے کو پر پیش کیا، تو قوم کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی گھر کرنے لگی۔ اسی سچائی کو ان کے دلوں سے نکالنے اور انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فرعون نے تمام جادوگروں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ فحشر فنادى، چنانچہ شہر کا بڑے سے بڑا جادوگر فرعون کے بلاوے پر اور کثیر مال و متاع کی لالچ میں وہاں پہنچ گیا اور فرعون کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں اور ان کے اس معجزے کو جسے وہ جادو سمجھ رہے تھے مغلوب کر دیں تو انہیں بہت سارا مال عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے اس شرط کو قبول کیا، اس لیے کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی حال میں ہرا کر اپنے خدا ہونے کے دعوے کو اپنی قوم میں ثابت کرنا تھا، اس لیے اس نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ الغرض، جب تمام جادوگروں نے اپنا اپنا جادو دکھایا اور لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنی رسیوں کو سانپ کی شکل میں تبدیل کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب کے حکم سے اپنی لاٹھی کو
ان सांप नुमा रस्सियों की जानिब फेंक दिया, जिससे वो लाठी भी एक अजदहा बन गई और सारी रस्सियों को निगल गई। ये मंजर देखकर उन जादूगरों को यकीन हो गया कि ये कोई जादू वदू नहीं है, बल्कि खुदा की कुदरत का एक नमूना और एक निशानी है। उन सब ने मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान कबूल कर लिया, जिसका तज़किरा सूरह आराफ की आयत नंबर 106 था, 130, 106 टू 130 तक तफसील के साथ मौजूद है। अलगर्ज जब फिरौन ने यह मंजर देखा कि उसके तमाम जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके हैं और जो खुदाई का दावा किया था उसमें वो शर्मिंदा हो रहा था, तो उसने उन तमाम जादूगरों को धमकी दी। बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सरकशी और नाफरमानी पर पकड़ की और दुनिया में भी उसे दर्दनाक अजाब दिया कि समंदर में फिरौन को डुबोकर उसे मौत दी और रहती दुनिया तक सामान्य इबरत बनाकर महफूज कर दिया, और आखिरत में भी सबसे दर्दनाक अजाब में उसको डाला जाएगा। फरमाया फ़अख़ज़हुल्लाहु बिनकालिल आखिरति वल ऊला। लिहाजा नबी आप भी अपनी तबलीग में लगे रहिए और लोगों की ईज़ाओं और शरारतों की फिक्र पैगंबर मत कीजिए, इसलिए कि हम उन तमाम का हाल अगर वो नहीं सुधरते तो उस फिरौन ही की तरह करने वाले हैं जिस फिरौन को हमने डुबो कर बता दिया था। इनका भी हशर यही हो सकता है। यह है वो पैगाम जो इन आयात में दिया गया है कि हक के पैगाम को लेकर जब खड़े हो जाएं तो ऐसी सूरत में परवरदिगार पर यकीन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इक़दाम करना चाहिए, हक पर साबित कदम रहना चाहिए। कामयाबी तो उन्हीं के लिए है जो हक को थामे हुए होते हैं, और नाकामी उनके हिस्से में आती है जो बातिल परस्त होते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको इस मुल्क में रहते हुए हक को थामे रहने की, इस्तिकामत के साथ दीन पर जमे हुए रहने की और बातिल की सरकुबी में हमेशा तने हुए रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और अपने मुताल्लिकीन का ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजिए और अजर व सवाब पाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।